خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں پروگرام کے اس حصے میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس حصے کا جو ٹاپک ہے سسرال کی برائیاں، اس پر بات کر سکتے ہیں، اور جو اس سے پہلے ہم نے اپنے سیاستدانوں کی برائیاں کی ہیں، سب کی برائیاں کی ہیں، اور عموماً ہم دوسروں کی خیر برائیاں زیادہ کرتے ہیں، اپنی برائی یا اپنی کمی کے حوالے سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بہرحال اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، سسرال کی برائیاں کیوں کی جاتی ہیں، اور جیسے بریک میں آپ بتا رہی تھی کہ یہ سب سے فیوریٹ کام ہے، فیوریٹ مشغلہ ہے یہ۔ جی بالکل، خواتین کا فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے نندوں اور ساس کی برائی کرنا، اور نندوں اور ساس کا فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے کہ بہو کی برائی کرنا۔ اچھا، یہ کام ہوتا ہے، لیکن ان گھرانوں میں نہیں ہوتا جہاں بہت محبت ہوتی ہے۔ یہاں سمجھ لیں، میں کیا کہوں کہ کیا ہوتا ہے، بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو یہ کام کرتی ہی نہیں ہیں یا اگنور کرتی ہیں۔ اپنی عزت کہتے ہیں نا، انسان کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر تو آپ ساس اور نندوں کی برائیاں کر رہی ہیں تو اس میں آپ کی بے عزتی ہے، ان کی بے عزتی نہیں ہے، آپ کی اپنی بے عزتی ہے۔ اگر آپ بہو کی برائی کر رہی ہیں تو اس میں بھی آپ کی اپنی بے عزتی ہے۔ اچھا، کیسا لگتا ہے کہ آغاز کون کرتا ہے پہلے؟ یعنی اس نئی چار خواتین جہاں بیٹھتی ہیں وہاں سسرال کا ذکر ضرور نکلتا ہے، اور بہت سی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں، چلے ساس نندے ٹھیک ہے، رشتہ ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں مانتی کہ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو خواتین کرتی ہیں، لیکن بعض ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ جو ہم سب نے دیکھا ہے، اس معاشرے کا حصہ ہے کہ جو اپنے شوہروں کی برائیاں کرتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑائیاں کہاں نہیں ہوتی، میرے بھی شوہر سے لڑائی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، بھائی ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے، ان کو کوئی چیز بری لگتی ہے، ہم 2 منٹ میں لڑتے 2 منٹ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں جی میں فون میں ملاؤں امی میرا منڈا اتنا خراب ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کرنا۔ اچھا، شوہر کی ایک تو برائیوں میں بھی تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو برائی ہے کسی مرد میں، فرض کیا خدا نخواستہ میں کوئی نشہ کر کے جاتا ہوں، یا جو بھی گھر کے امور ہیں اس کی طرف دھیان نہیں ہے، بچوں کی طرف دھیان نہیں ہے، یا جوا کھیلتا ہوں، اس طرح کی تمام برائیاں کرتا ہوں، تو پھر تو میری بیوی کا حق بنتا ہے میرے اپنے والدین کو تو بتائے۔ یہ تو ڈیفرنٹ کیس ہے کہ بتائے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کی بات جو ہے نا وہ گھر میں رہنی چاہیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، آج مجھے یہ دلایا نہیں ہے، میاں بیوی کی جو بھی رشتے ہیں وہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، نہ کہ شوہر کو اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ میری بیوی نے کیا 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 نہیں کیا، اور نہ بیوی کو اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے یا اپنی دوستوں کو بتانا چاہیے کہ میرا یہ رشتہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، بس دونوں کا ایک دوسرے سے یہ بھروسے کا رشتہ۔ اور بعض اوقات طلاق کی وجوہات ہی اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب میاں بیوی کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن انوالو ہو کر ان کو نیگیٹیولی بھڑکاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو یہ تھرڈ پرسن چاہے میاں بیوی میں آ جائے یا کسی ملک میں آ جائے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ساس بہو میں دیکھا نا کہ فرض کیا کوئی ابھی نئی شادی ہوئی ہے، نئی بہو آئی ہے، تو کوئی آپ کا مہمان ہے اور وہ آئی آپ کے ہاں، مہمان آئی ہے، اور وہ کہے گی یہ بہو آپ کی کدھر ہے، آج تو کتنا ٹائم ہو گیا، 11 بج گئے، وہ سوئی ہوئی ہیں۔ یہ تو اس کے بعد جو ہے پھر جو ساس صاحبہ ہیں ان کو پتہ چلے گا، یا ان کو پھر ظاہر ہے وہ جو تیر پڑے گا اور لگے گا کہ وہ ڈسپلن جو ہے یا جو ایک حکومتی طور پہ ان کے جو اختیارات ہیں وہ بھی سلب ہو گئے ہیں کہ میری بہو 11 بجے تک سوئی رہی ہے اور وہ کچھ کام کاج نہیں ہے، اور وہ پھر اپنی طرف سے کہیں گے ہاں جی آج کل کا تو زمانہ ہی ایسا ہے، یا جو بھی زیادہ پڑھ لکھ جائیں وہ تو اپنی منمانیاں کرتی ہیں اور یہ کرتی ہیں، تو پھر یہ پھر پہاڑ بن جاتا ہے یہ سارا۔ اور دنیا کا یہ بڑا وتیرہ ہم نے دیکھا ہے کہ طریقہ یہ دیکھا ہے کہ دوسروں کے گھروں کے معاملات میں بہت بولتے ہیں، بہت زیادہ انوالو کرتے ہیں، ان کا گھر ہے ان کا میٹر ہے، چھوڑ دو بھائی۔ اب بھابھی کو ہی بھڑکائیں گے کہ تمہاری نندے تو زیادہ کام نہیں کرتی، تم ماسی کی طرح بنی رہتی ہو، ان سے بھی کام کرایا کرو، کام بانٹو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، انسان کو اپنے اوپر ہی کنٹرول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس بھی کچھ کہہ دیتی ہے یا نندے کچھ کہہ دیتی ہیں، گھر جہاں 2 برتن ہیں آواز تو آنی ہے، تو کیوں کہ آپ کی امی آپ سے نہیں ناراض ہوتی ہیں، آپ کی امی آپ کو نہیں ڈانٹتی، آپ کی بہنوں سے لڑائی نہیں ہوتی، بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، تو کیا ہوا اگر نند بھاوج میں تھوڑی بہت تو میں ہوگی، لیکن وہ جو لڑائی ہے وہ گھر کے اندر رہنی چاہیے۔ دس از دا پوائنٹ۔ صحیح بات ہے، اور ناظرین آپ بھی آ سکتے ہیں اور آپ بھی اس حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد بہت سے ایسے لوگ کس طرح قابو پاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ناظرین بھی ہوں گے کہ ایسے کام تو یا ایسی چھوٹی چھوٹی مداخلتیں اگر ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے گھر کو بچاتے ہیں بیرونی مداخلت سے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو بتا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں تھیں، برائیاں تھیں، یہ جو کمیاں تھیں ہم میں، وہ آگے چل کے گھر تک ٹوٹنے کا باعث بنی ہے۔ تو ایک تو ہم نے جو بات کی وہ آمنا سامنا ہوا سسٹر کہ کوئی آیا ہے، اور اب تو ٹیلی فون ایسا ہے کہ آپ فوراً، جیسے ہماری سسٹر بتاتی ہے کہ فوراً ٹھگ سے فون ملایا کہ آج میرے ساتھ یہ انیائے ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے بس میرے ساتھ جو ہے بے عزتی ہوگی میرے ساتھ،
اور میں فوراً اپنی امی کو بتاتی ہوں یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ آئیں گی امداد کو آئیں گی, وہ ان کو یا خود نہ آ پائیں تو وہ تھوڑے سے ٹوٹکے بتائیں گی کہ آج تم نے یہ حربہ استعمال کرنا ہے, سالن میں نمک ڈال دو یا جلا کے راکھ کر دو سالن کو, صحیح ہے نا. تو آپ بتائیں اس میں, کیونکہ میں تو مردوں کا ذرا بتا سکوں گا زیادہ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب آپ فون دیکھیں, ماں ایسا رشتہ ہے, یا بہنیں میری بہنیں ہیں, مثال کے طور پہ میری ماں ہے, میں اگر فون ان کو کر کے کہتی ہوں کہ جی, مثال ایک چھوٹی سی دے رہی ہوں کہ میں ان کو فون کر کے کہتی ہوں جی میری ساس نے یہ کر دیا یا میرے شوہر نے یہ کر دیا, تو وہ ماں مجھ سے محبت رکھتی ہے, وہ پھر جذباتی ہوگی, اس کو پھر غصہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور بہت سی جو عقل مند مائیں ہیں وہ پھر بچیوں کو سنانا شروع کر دیتی ہے, کیا ہو گیا اگر کر دیا تو کیا, مطلب وہ ان کو پازیٹیولی سمجھاتی ہیں کہ کیا ہو گیا, اندر سے بے شک انہیں دکھ ہوگا یا کچھ ہوگا, لیکن بیٹی کو جو ہے نا وہ پازیٹیولی سمجھاتی ہیں کہ نہیں دیکھو تم غلط ہوگی, طریقہ بھی یہی صحیح ہے, نہیں دیکھو تمہاری کوئی غلطی ہوگی, نہیں دیکھو تمہارا مسئلہ ہوگا. اور پھر ہر رشتہ فاروق بھائی میں سمجھتی ہوں جو بھی رشتہ ہے وہ ٹائم لیتا ہے, صحیح ہے, بالکل ٹائم لیتا ہے. سسرال میں جب نئی نئی لڑکی جاتی ہے تو اس کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, حقیقت ہے. آپ اور سسرال والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے, دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. دوسرا یہ کہ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لڑکیوں کے گھر ٹوٹ گئے, یعنی وہ بیٹی کا گھر بجائے کہ آباد کرنے کے خدا نخواستہ وہ ان کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ امنا کا مسئلہ بنا کے اپنی بیٹی کا گھر, اور بیٹیوں کے نہیں, ماں بہت سے بیٹوں کے گھر بھی ٹوٹ گئے. تجھے کیا کمی ہے, تو اتنا خوبصورت ہے, تجھے دوسرے مل جائے گی, دفع کر اس کو, بڑا ناک میں دم کیا ہوا ہے. نندے اور ساس بھی گھر توڑنے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان کا پورا. ناظرین میں سے ہمارے ساتھ ایک کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم. چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اور ضرور آپ ہم سے بات شیئر کر سکتے ہیں. اور یہ باتیں واقعی عموماً لگ رہی ہیں کہ یہ کیا ایک سسرال کی برائیاں کیا ہو سکتی ہیں, لیکن اگر یہ سلسلہ جس گھر میں شروع ہو جائے سسٹر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیماریوں کی ایک آماجگاہ بن جاتا ہے, سر دردی, ٹینشن اور یہ تمام چیزیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آپ کی تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز, تھوڑا سا اونچا بولیے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑا اونچا بولیں. کون بہن کہاں سے؟ جی میں ماجبین بات کر رہی ہوں فیمس سے. ماجبین جی بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے اس ٹاپک پر ہی بات کرنی تھی, بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے. میں یہ سب بہنوں کو مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر وہ سسرال کوئی بھی بات کہ میں جا کے نہ کریں تو اس سے میرے خیال سے 75% مجھے کوئی آواز نہیں آئی. اگر بہن بہت اہم آپ کی بات ہوگی, لیکن اگر آپ دوبارہ فون ملا لیں تو آپ آن ایئر جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے. مہجبین صاحبہ بہت شکریہ, بہت اہم انہوں نے کہا ٹاپک ہے, تو ضرور ہماری بہنیں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں اور ان حالات سے دو چار ہیں تو وہ ضرور بات کریں. اور بالخصوص ہمارے بزرگ, ہم لوگ تو بچے ہیں, ہمیں ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہے. بالکل صحیح. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی, عظمیٰ بیٹی مخصوص ہیں سید بور واٹ فورڈ سے. جی شاہ صاحب, آپ کا بڑا خطرناک آپ کا ٹاپک ہے, اس میں گوئے مشکل وغیرہ نہ گوئے مشکل والی بات ہے, ہم کہتے نہیں ہیں. یہ زیادہ تر لیڈیز سے متعلقہ ہے, اس لیے عظمیٰ بیٹی اس کو بہتر تبصرہ کریں گی. دوسرے یہ رہا کہ ہم اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے ہیں. اب شاہ صاحب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کی آواز آن ایئر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, کیونکہ آن ایئر جا رہی ہے لیکن باہر اسپیکر میں نہیں ہے. بہرحال آپ بتائیے, فرمائیے. جی بسم اللہ, مجھے آ رہی ہے. جی جی جی. تو میں نے عرض کیا کہ اولن تو یہ ہمارا معاملہ نہیں, لیڈیز کا معاملہ ہے موسٹلی. ٹھیک ہے. دوسرے اگر ہے بھی تو ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان بکھیڑوں سے آزاد ہیں. اچھا. اور تیسرا یہ بات بھی ہے, بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر یاد آتا ہے, نہ تھی اپنے آپ حال کی جب خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنے آپ پر جب نظر تو نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر میاں بیوی کے جھگڑے بن جاتے ہیں. بعض اوقات مرد جو ہیں وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بری بات ہے, اور اس سے اکثر خاندان تباہ ہو جاتے ہیں.
ایسا ہونا نہیں چاہتے. یوزلی جو لوگ نکھٹو قسم کے نکمے مرد گھر میں بیٹھے ہوئے روٹیاں توڑنے پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. جو کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, اپنے کسی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں, وہ عموماً طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. اس پہ عظمیٰ بیٹی بہتر بات کریں گے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. بہت مہربانی. ماشاءاللہ بہترین بات شاہ صاحب آپ کی بھی, کہ یہ مردوں کے حالانکہ امور چلے جو بھی ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اگر کیس بن کے آپ کے سامنے آتا بھی ہے تو مرد بن کے یا تھوڑا سا اس کو لائٹر وے میں لیں, بجائے کہ اس کو سیریس لے کے یا اس کو کسی ایک طرف بن جائے یا کسی کی سائیڈ لے لینا, یہ بھی مرد کے لیے سے نہیں. وہ باقاعدہ طور پہ اگر غیر جانبدار ہو کے یہ معاملے کو وہی نپٹا دے تو زیادہ اچھا ہے, یہ برائیاں وغیرہ سننے سے بڑی پہلے. اچھی باتیں انہوں نے کی ہوں گی لیکن مجھے کچھ سنا ہی نہیں دیا. تو بہرحال ایک اور کالر ہے, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب میں مشکوف لندن سے بول رہا ہوں. جی محترم محمد, آپ جناب آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. اپنی وائف شہزادی کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو فروغ صاحب سسرال کی برائیوں کے بارے میں آپ لوگوں نے بتا رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہ عقل والوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم لوگ ایک دوسرے کی فیملی کو بڑھاتے ہیں یا نسل بڑھتی ہے. تو جو لوگ بھی سسرال کی برائیاں سوچتا ہے میرے سامنے اس کی عقل نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو برائیاں سوچنے کی بجائے ہم لوگوں کو اچھائیاں سوچنی چاہیے کہ اچھائیاں سسرال میں کیا کیا ہیں. برائیاں سوچنے والا تو انسان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی تو ہر انسان سے ہوگی تھوڑی بہت. کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی اور فرشتہ تو نہیں ہے, غلطی تو کرے گا ہی. تو تھوڑی بہت ہی غلطی تو آدمی کو اگنور کرنی چاہیے. باقی سسرال کی برائیاں کرنے والا تو آدمی اچھا نہیں ہو سکتا, چاہے وہ لڑکی کی سائڈ سے ہو چاہے وہ لڑکے کی سائڈ سے بھی ہو. یہ ماں باپ کا رشتہ اور ماں باپ کی طرح ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سیرت نبی پکڑ لو تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. فروغ صاحب آپ لوگوں کا پروگرام سن کر بھی لوگوں کو عقل نہیں آئے تو میرے خیال میں ان میں عقل کی کمی ہے کہ اتنے اچھے بچے اور اتنی اچھی باتیں, اور عظمیٰ بیٹی بھی اتنی اچھی باتیں لے کے آتی ہے, سنہری باتیں, چھوٹی نیکی اور بڑا ثواب, یہ بھی بہت بڑی چیزیں ہیں. باقی جو ہندو نے آج قصیدہ پڑھا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اگر ہم لوگ عقل ہے تو اس سے سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ محبت کیا چیز ہے. محبت کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے, اور جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور آپ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. السلام, بہت شکریہ. بہت شکریہ. کیا کہنا جی, اچھائیاں دیکھیں برائیاں بجائے کہ برائیاں دیکھنے کے واقعی اچھائیاں کیا دیں. وہ شادی کا کلپ دیکھ لے, وہ ویڈیو تو سب بناتے ہیں, کتنا زیادہ مٹھاس اور پیار بھری وہ تمام باتیں اور وہ رسمیں ہو رہی ہیں ساس کے ساتھ. تمام جو سسرال جو ہیں وہ اتنا زیادہ اپنے داماد کو بھی عزت دے رہے ہیں. داماد جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ سب دنیا ادھر ادھر ہو جائے اور میرے سسرال جو ہے اس سے زیادہ وی آئی پی کوئی نہیں ہے. تو وہ اپنی ویڈیو ہی دیکھ لیا کریں, وہ جو پرانی محبتیں ہیں وہ تھوڑی سی جگا لیا کریں. بالکل, جو ٹپیکل خواتین ہوتی ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہوئی چوتھا دن ہی ہوتا ہے, وہ تب سے شوہر کے کان بننا شروع ہو جاتی ہیں, میری تو رسم ایسے کی ہی نہیں, مجھے تو صحیح سے مجھے تو وہ کیا ہے. وہ دلہن جو ہے وہ ابھی نئی دلہن کا چوتھا دن نہیں ہوتا, وہ شروع ہو جاتی ہے. ان کو وہ ویسے کوئی پیچھے بتاتا ہے کہ یہ کام ہونے چاہیے تھے جو تم سے نہیں ہوئے. اور یہ بہت سی شادیوں میں میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ابھی شادی ہوئی نہیں کہ دلہن کے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ کیا ہی نہیں, یہ بات نہیں, میرے ساتھ تو ہوا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمہ بیٹی کو, آپ کو, فاروق بھائی, سارے مومنین کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ. ایک بیٹی, 2 بیٹوں کی شادی ہوئے ہیں, دعائیں ہماری ہمیشہ کہ وہ خوش رہے, جو ہو سکے ہمارے سے ہم کر دیتے. میں بس ایک پڑھوں گا مختصر قاضی عباس کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں میں آمد عباس کی جو بات ہوئی, وفا کی نور سے روشن یہ کائنات ہوئی.
ظہور حضرت عباس کی خبر سن کر پکاری موت کے لو کفر کی وفات ہوئی. کہا میں نے کہ عباس کا غلام ہوں میں, فرشتے بولے تو پھر جا تیری نجات ہوئی. علی کا چاند کچھ اس آب تاب سے چمکا, وفا کی صبح ہوئی شامیوں کی رات ہوئی. علی کے شیر کا پرچم ہے آج بھی اونچا, ذلیل نسل امیہ کی باقیات ہوئی. میں روز ہاتھوں سے کرتا ہوں شاہ کا ماتم, اسی لیے میری بخشش بھی ہاتھوں ہاتھ ہوئی. گواہی دیتے ہیں دریا ہو کے یا میدان ہو, ہر ایک محاذ پہ سفیانیت کو مات ہوئی. جہاں میں آمد آپا کی جو بات ہوئی, وفا کی نور سے روشن یہ کائنات ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. مومنین کے لیے ہماری دعا ایمان سے دعا. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ چنگیز صاحب نے بتایا انہوں نے بھی بچوں کی شادیاں کی ہیں, سب کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب خیر و خوشی رہ رہے ہیں. تو بہترین انداز ناظرین, اور ایک دوسرے سے سیکھ کے جانا ہے, اور ان تمام برائیوں کو کس طرح سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے انتشار کی حالت میں نہیں جانے دینا, یہ سب ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم فرو بھائی. جی وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب. عظمیٰ آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ماشاءاللہ آج کل آپ گھریلو حالات میں پھنسے ہوئے ہیں, روز گھریلو قسم کے ٹاپک آ رہے ہیں. آج کل مسئلے مسائل بڑھ گئے نقوی صاحب, آج کل بڑھ گئے, واقعی بڑھ گئے. حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. لوگوں کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. جی صحیح بات. لیکن نا اسی پہ آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں سسرال کی, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک دور وہ تھا کہ جب لوگ کسی لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ کرتے تھے نا, تو وہ خاندان دیکھتے تھے کہ کوئی بڑا خاندان ہوگا, بڑے خاندان میں جائے گی بچی, ہمارا خاندان بھی آگے بڑھے گا. اور یہ ایک طریقہ ہوتا تھا خاندان کو آگے بڑھانے کا. اور پھر لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جب رشتہ کرتے تھے تو رشتہ لڑکی کا ہو تو پھر بھی اس کو اپنی عزت دیتے تھے, اور لڑکے کا ہو تو لڑکی والے اس کو عزت دیتے تھے, اس لیے کہ یہ خاندان آپس میں ملیں گے اور ایک عزت دونوں کی اکٹھی ہوگی, اور عزت سمجھ کے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. لیکن آج کا دور تو یہ مادہ پرستی کا ہو گیا. اب تو کہتے ہیں کہ بہن بھائی تو ہو ہی نہ سرے سے, ماں ہو تو اتنی بوڑھی ہو کہ چاند سا رہے تو چلی جائے, یا پھر باپ ایسا ہو کہ وہ ریٹائرمنٹ کی جو دولت اس نے اکٹھی کی ہے وہ دے کے ہمیں وہ بھی اولڈ ہاؤس میں چلا جائے. تو یہ آج کے مادہ پرست دور نے نا لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت ایسا ہے کہ جب انسان کبھی مشکل میں فروغ بھائی پڑتا ہے نا, تو پھر اس کو اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ مشکل میں انسان کی زندگی کیا ہے, مقصد کیا ہے, اور وہ کس لیے آیا ہے. لیکن جب مشکل سے نہیں نہ ہوتا تو پھر آسانی سے ہر چیز ملتی رہتی ہے نا, تو وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے. یہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سسرال کی برائیاں جو کرنی ہے نا, وہ یوں ہی سمجھ لو کہ جیسے اگر ساس بہو کی کرو گے تو اپنے ماں باپ کی کرو گے, کیونکہ ساس بہو کا رشتہ جو ہے ساس کا اور سسر کا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, اور ماں باپ کی برائی جیسے نہیں کر سکتے ان کی بھی نہیں کر سکتے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ ساس باز آتی ہے نہ بہو باز آتی ہے. بہو آتی ہے تو اپنے خاندان کی اکڑ تھون لے کے آتی ہے, ساس بیٹھی ہوتی ہے آگے تو وہ اپنے جو اس کے اپنے دور میں گزرا ہوا مشکل وقت ہوتا ہے وہ سارے بدلے لینا چاہتی ہے, اور وہ بہو سے اپنے بدلے لینے کی کوشش کرتی ہے. تو جب یہ باتیں بڑھتی ہیں اس میں تیسرا شخص کوئی اور اس میں داخل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ گھر جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب شادی کرے تو اس طریقے سے کرے کہ یہ سمجھے کہ اگر لڑکی لے کے آئے ہوں تو وہ میری بھی عزت غیرت ہے, اور اس کا ماں باپ بھی میرے ماں باپ اور خاندان عزت والے ہیں. رشتہ لیتے وقت تو عزت ڈھونڈتے ہو, اور جب گھر آ جاتی ہے تو پھر عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ پاؤں کی جوتی بن جاتی ہے. اور لڑکا ادھر چلا جائے تو وہ اکثر عورتوں کے میں منہ سے لفظ سنتا ہوں کہ مرد جو ہے وہ سرانے کا سانپ ہوتا ہے, وہ سرانے کا سانپ بنا دیتی ہیں.
تو یہ چیزیں جو انسان کے ذہن کو بدل دیتی ہیں اور اسے نقصان دیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عزت والا شخص کبھی بھی نہ اپنی عزت گرائے گا، نہ سسرال کی گرائے گا، اور نہ سسرالی اپنے داماد کی عزت گرائے. امام زین العابدین کے علیہ السلام کے متعلق قول ہے وہ ان کے داماد جب گھر میں آتے تھے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو وہ داماد کہتے مولا آپ ایسی کیوں کرتے، آپ تو وقت کے امام. انہوں نے کہا نہیں، میری عزت تیرے گھر میں ہے تو میں تیرا احترام کرتا ہوں. تو یہ چیزیں احترام والی ہیں. تو یہ چیزیں احترام اس وقت ہی ہوگا جب ایک دوسرے کی عزت کو پہچانا جائے گا. تھینک یو جی. کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ نقوی صاحب، جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت اچھی بات ہے نقوی صاحب کی. اچھا دیکھیں، ایک تو ہم سسرال کی برائیوں کی بات کرتے ہیں جو آپس میں خواتین یا لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں. ایک وہ برائیاں ہوتی ہیں جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں کہ جیسے بیوی جو ہے وہ اپنے میاں سے کہتی ہے کہ تمہاری امی ایسی، تمہاری بہنیں ایسی، یہ تمہارا خاندان ہی جو ہے وہ ایسے. اور ایک میاں جو ہے وہ تو بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا بھائی ایسا، تمہارے بھائی سارے تو ایسے. یہ جو ہے نا یہ میاں بیوی کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہی دن، شادی کے پہلے دن ہی ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ نہ میں تمہاری ماں کو کچھ کہوں گا، نہ تم میری ماں کو کچھ کہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے رشتہ اور خوبصورت ترین ہوتا چلا جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میرے بابا ظاہر ہے وہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے، میری دادی. انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، کبھی بھی اپنے شوہر سے اس کی ماں کی برائی نہ کرنا. کبھی بھی. یہ میں سمجھتی ہوں یہ اتنی خوبصورت نصیحت ہے جو ہر باپ کو اپنی بیٹی کو کرنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر سے اپنی ماں کی برائی. باپ تو شاید ایسے ہی کرتا ہوگا، ماں جو ہے وہ بھی ایسی نصیحت کرتی ہے، یہ کرنی چاہیے. میرے فادر نے مجھے یہ نصیحت کی تھی شادی سے پہلے کہ شادی کے وقت کہ سب کچھ چاہے لڑنا بھڑنا جو بھی ہو، ظاہر زندگی کا حصہ، لیکن کبھی بھی اپنے شوہر سے اس کی ماں کی برائی نہ کرنا، یہ یاد رکھنا. اور وہ دن ہے آج کے دن. میں تو کبھی بھی آج تک برائی نہیں کی اپنی ساس کی. اور میں اپنے الحمدللہ شوہر سے زیادہ جو ہے اپنی ساس کی چہیتی میں. اچھی بات ہے. یعنی یہ بہت اچھے انداز میں زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ آ بھی رہی ہیں تو میں ان کو لے کر بھی آؤں گی انشاءاللہ. واہ واہ، پھر تو آمنے سامنے ہو جائے گا، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو صحیح ہے. اور نقوی صاحب نے جیسے کہا کہ شادی سے پہلے یہ دونوں خاندانوں کی ایک عزت کی بات ہوتی ہے اور دونوں کا احترام، سب کا باہمی احترام جو ہے وہ واجب ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، بلکہ اسی شادی کے بارات کے دوران ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ بارات گئی ہے ان کو نیچا دکھانے کے لیے یا وہیں سے نقائص نکالنے کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے کہ اتنے باراتی تھے، آدھے باراتی تو بیچاروں کو باہر جگہ، ٹینٹوں میں جگہ ہی نہیں ملی یا ہال میں جگہ نہیں ملی، اتنی ڈشز نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اور یہ جو فلاں لوگوں کو اتنے ہمارے جو خاندان کی اپنی رسومات ہے نا، اتنی زیادہ وہ گیو اینڈ ٹیک والا سلسلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے یہ دیا تھا، انہوں نے تو یہ اتنا کچھ دیا، اتنے لوگوں کو ہم نے جوڑے دیے تھے، انگوٹھیاں دی تھی، اب ہمیں تو یہ کچھ ملا ہی نہیں ہے. تو یہ تمام جو چیزیں اب یہ کاروبار سا بن چکا ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کا گھر آباد کرنے جا رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی جی بہن بات کریں. مجھے جی ٹی وی سے نہ سنیں، بات کریں. کون بہن ہے ہمارے ساتھ؟ کچھ دنوں پہلے انہوں نے عظمیٰ باجی نے کچھ بتائی تھیں. جمعرات کا دن تھا، کچھ تسبیح تھی جو سجدے میں پڑھنی تھی. سجدے میں کچھ پڑھنی تھی. سسٹر اگر آپ ای میل کر دیں اس ای میل ایڈریس پہ تو آپ کو ہماری بہن واپس رپلائی کر دیں گے وہ جو دعا ہے. 7 ٹائمز پڑھنی تھی، کچھ آیت تھی وہ سجدے میں پڑھنی تھی. اگر دعا تھی، یاد ہو تو مجھے ابھی میں لکھ لوں. سسٹر آپ ایک کام کریں، جو ہمارا ای میل ایڈریس نیچے آ رہا ہے subh@hidayat.tv، آپ مجھے اس پہ ای میل کر دیجئے، میں آپ کو رپلائی کر دوں گی. بہت شکریہ بہن. اور اگر ای میل آپ نہیں کر سکتی تو 12 بجے کے پروگرام کے بعد فون کر سکتے ہیں. اور ناظرین پروگرام جاری ہے سسرال کی برائیاں، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر کسی کی زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہیں تو کوئی اپنی بہادری کے ساتھ ان میں سے گزر جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ پھر اسی کا اعلی کار بن کے کسی نہ کسی وجہ سے وہ پھر اپنے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے اور یہ گھر ایون ٹوٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. کمپرومائز ختم ہو گیا ہے، آنیسٹلی کمپرومائز ختم ہو گیا ہے. سسرال اور بہو تو بہت دور کی بات، میاں بیوی میں کمپرومائز ختم ہو گیا. اتنا ریشو زیادہ ہو گیا طلاق کا. لڑکیوں کے پاس ایک بیٹا، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے، اور ان کی ڈیورس ہو گئی ہے. ایج کیا ہے 26 سال 27 سال.
ये क्या जिंदगी है? बड़ा कोई इतनी वजह नहीं होती कि घर टूटने बच्चियों तक की चला एज जाए। 25 इधर की बात कर रही हूँ, 26 साल है जी, डिवोर्स हो गई है, 1 साल शादी रही, बेटा भी। तो ये हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना क्यों हमने छोड़ दिया है? हम क्यों अपनी अना के आगे, अपने एरोगेंस के आगे, गुरूर के आगे हम क्यों जीत जाते हैं हमेशा शैतान के आगे? हम क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करते रिश्तों के लिए, बच्चे की खातिर क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करते? जहाँ कर सकते हैं वहाँ करें। और हो सकता है ये नहीं कर सकते सबको ऐसा नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी, कुछ बच्चियों ने, बहनों ने किया हो और वो साथ भी ऐसे हों, क्योंकि वो सोने के धुले हुए तो नहीं होंगे कि वो पता नहीं किन हालत में वो घर ही ना आते हों, तो फिर वो क्या करे? और तलाक ही आप बिलीव करें कि एक हमारी बहन है, उनके 4 बच्चे हैं अभी, ठीक है ना, 4, और उनके हस्बैंड जो है मोमिन आदमी हैं, शराब पीते हैं, जुआ करते हैं, लेकिन वो मैं उस औरत को सलाम करती हूँ कि वो बर्दाश्त करती है और आज तक बर्दाश्त कर रही है और आइंदा भी मरते दम तक वो बर्दाश्त करेगी। अल्लाह करे उनकी ये बर्दाश्त जो है, और दुआ हमारी उनके साथ है। वो सिर्फ उसने इसलिए फोन किया था कि मेरे शौहर की शराब छूट जाए। अल्लाह, हम सब की दुआएं हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं।